नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाली स्टोरी सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज़े कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। मरने के बाद वो क्यों अजाब का शिकार हुई, उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वो बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी माँ ने उस लड़की की हकीकत बताई तो ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लिहाजा गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक आमोज और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वो ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में फातिमा नामी लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। फातिमा की माँ ने फातिमा को कुरान पाक हिफ्ज करवाया और स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि ये लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना ही चला सके, यानी कि इन माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। फातिमा बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ असूल थे जिससे वो कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थी, बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन फातिमा ने 2 टोक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सी सकती। वो औरतें फिर फातिमा की मिन्नतें करने लगी। फातिमा देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे करती हो, हमारे कपड़े भी सिलाई कर दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं हमने, किसी ऐसी दर्जन को कपड़े देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहती। तुम तो जानती हो तमाम गली मोहल्लों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने भी बहुत अच्छे लगते हैं। फातिमा बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हैं उस तरह के कपड़े मैं नहीं सीती। इन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिलाई कर सकती हूँ। फातिमा ने ये बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगी कि 600 की जगह हम तुम्हें 1000 देंगे, हमारे जोड़े सिलाई कर दें। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत नफासत से काम करती हो। फातिमा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वो अपने बावर्ची खाने की तरफ चली गई। फातिमा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से माजरत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वो इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। वो दोनों औरतों के जाने के बाद फातिमा की माँ ने फातिमा से कहा, बेटी तुम क्यों लगी रोजी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? कोई 4 पैसे आ जाते। फातिमा बोली, अम्मा, मैं ऐसे ही बेहयाई के कपड़े किसी को कैसे सीकर दे सकती हूँ? मैं नहीं दे सकती। इतना कहकर फातिमा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वो जब भी फातिमा से कोई बात करती तो वो इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों का काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते फातिमा ने अपने पूरे जहेज का सामान बना लिया। फिर फातिमा की माँ ने अच्छा लड़का देखकर फातिमा की शादी कर दी। वो लड़का गरीब जरूर था, लेकिन फातिमा की बहुत इज्जत किया करता था। फातिमा की माँ ने शादी तय करते वक्त ये कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसीलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वो लोग भी मान गए। इस तरह फातिमा शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। फातिमा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। फातिमा प्रेग्नेंट हो गई। अब फातिमा से कपड़े सिलाई करना बड़े मुश्किल हो रहे थे। इधर फातिमा को ये खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर आकर बताया उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। फातिमा ये बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी। शौहर फातिमा का बहुत ख्याल रखता था। जब वो कपड़े सिलाई करने बैठती तो फातिमा को वहीं बैठे चाय भी बनाकर देता, कभी खाना बनाकर देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही फातिमा की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से वो बदतमीजी करने लगती और जुबान दराजी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से ये कह देती कि काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। वो बेचारा 2 नवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता।
حالانکہ وہ بھی روز کام ڈھونڈنے جاتا تھا اور یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کام مل ہی نہیں رہا تھا۔ ایسا کرتے کرتے آخر وہ دن آ گیا کہ فاطمہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ فاطمہ کا شوہر اور فاطمہ کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فاطمہ کا شوہر تو بچے کی خوشی میں گھر گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ ادھر فاطمہ کے شوہر کو بچی کی خوشخبری ملی اور ادھر فاطمہ کے شوہر کا کام بھی لگ گیا۔ جہاں فاطمہ کے شوہر کو کام ملا، وہ ٹھیکیدار بڑا ہی سخت مزاج تھا، مزدوروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا، اسے بس کام ہی پیارا تھا۔ لوگ بس مجبوری کے تحت اس کے پاس کام کرتے تھے اور اکثر وہ مزدوروں کو گندی گالیاں بھی دے دیا کرتا تھا۔ ادھر فاطمہ کے گھر کا گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو فاطمہ نے پھر سے اپنی سلائی کڑھائی سٹارٹ کر دی تاکہ اس کی بیٹی کا خرچ پورا ہو سکے۔ جو بھی عورتیں کپڑے سلوا کر لے کر جاتی، ان کے کپڑوں میں سے جو کپڑا بچ جاتا وہ عورتیں اسی کو دے دیتی۔ اسی کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے فراک سلائی کر لیتی اور اس کو پہناتی۔ اسی طرح وہ گزر بسر کر لیتی، کیونکہ فاطمہ کے شوہر کی اتنی کمائی تو ہے نہیں تھی کہ جس سے وہ زیادہ خرچ کر سکے۔ بجلی کے بل اور گھر کا سودا سلف شوہر پورا کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان لوگوں کے گھر میں زلزلہ سا آ گیا۔ ہوا کچھ یوں، فاطمہ کا پاؤں اچانک سیڑھیوں سے پھسلا اور پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہہ گیا، فاطمہ کی ماں رونے چلانے لگی۔ پورا محلہ ان کے گھر میں اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے فاطمہ کے شوہر کو خبر کر دی گئی۔ جمعے کا دن تھا اور فاطمہ کا شوہر اسی لیے آج کام پر تھا کہ ایکسٹرا جو پیسے ملیں گے میں اپنی بچی کے لیے کھلونے خریدوں گا۔ اس دن اور کوئی مزدور وہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ جب فاطمہ کے شوہر کو بیوی کی ایسی خبر ملی تو جلدی سے اندھا دھند اس نے تالے لگائے اور بھاگ کر گھر واپس آ گیا۔ چابیاں اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے فاطمہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ فاطمہ کے شوہر کو فاطمہ کی کئی باتیں بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور فاطمہ کی ماں بھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ فاطمہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ ابھی تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اور بھی اونچی آواز میں رونے لگا۔ فاطمہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کون جانتا تھا کہ ایک جوان لڑکی بھری جوانی میں ایسے خاموشی سے چلی جائے گی۔ ہر کوئی فاطمہ کی نیکی کے گن گایا کرتا تھا۔ سبھی جانتے تھے وہ کتنی نیک تھی، پرہیزگار تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ فاطمہ کی ماں اور شوہر کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ وہ دونوں غم سے نڈھال تھے۔ پھر تدفین کا وقت قریب آیا اور فاطمہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ فاطمہ کو قریبی قبرستان لے جا کر دفنا دیا گیا۔ اسے دفناتے وقت اس کا شوہر قبر کے اندر اترا تھا اور اسی دوران اس کے جیب میں سے وہ چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئیں، جہاں وہ کام سے تالے لگا کر آیا تھا۔ اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ گھر لوٹ آیا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران سا ہو گیا۔ فاطمہ کی سلائی مشین سامنے ہی رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگی، کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا اور اب بیٹی کے چلے جانے کا، اور چھوٹی نواسی کا تنہا رہ جانے کا دکھ بار بار ستا رہا تھا۔ فاطمہ کے شوہر نے فاطمہ کی ماں کو سنبھالا اور گود میں اپنی بچی کو بھی بٹھائے ہوئے تھا، لیکن ایک ماں کو کہاں قرار آنا تھا؟ جس بیٹی نے ماں کا بازو بن کر دکھایا تھا، وہ اتنی اچانک چلی جائے گی۔ فاطمہ کی ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بس فاطمہ کی ماں یہی بولے جا رہی تھی، ابھی ابھی تو وہ میری بیٹی کپڑے سلائی کر رہی تھی، یہ سب کیا ہو گیا؟ اس کی ماں کو کسی بھی طرح سے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ فاطمہ کی ننھی بیٹی بھی بلک بلک کر رو رہی تھی اور فاطمہ کا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ وہ اگلے 2-3 دن تک کام پر جائے۔ وہ اپنی بیٹی کا خوب خیال رکھنا چاہتا تھا اور بیوی کے غم میں بہت نڈھال تھا۔ اسی لیے وہ مالک کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اگلے 3 دن کام پر نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی فاطمہ کے شوہر نے جیب کو ہاتھ لگایا تو اس کی جیب میں چابیاں نہیں تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ آخر چابیاں کہاں چلی گئیں۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اس کے دماغ میں آیا کہ چابیاں تو اس نے جیب میں ہی رکھی تھیں۔ فاطمہ کی ماں بھی اپنے داماد کا پریشانی والا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، فرقان بیٹا کیا بات ہے؟ تب فرقان نے اپنی ساس کو بتایا،
माँ जी, मेरी जेब में चाबियां थी, वो पता नहीं कहाँ गिर गईं। पता नहीं मस्जिद में गिर गईं या कब्रिस्तान में गिर गईं। उसी वक्त फुरकान के जहन में ये बात आई कि जब वो कब्र के अंदर उतरा था, उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गई। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो ठेकेदार बहुत ही जहरीला आदमी था। उसने तो फुरकान को छोड़ना ही नहीं था। जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उनके काम की फिक्र रहती थी। अभी फुरकान यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया और उसने कहा, सुबह बंदे काम पर लगाने हैं तो तू मुझे अभी और इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर फुरकान का हलक खुश्क हो गया। वो ये भी नहीं कह सकता था कि चाबियां कहीं गुम गई हैं। उसने बस इतना ही कहा कि मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बज रहे थे और फातिमा की बेटी अभी नानी के पास ही सो रही थी। फातिमा का शौहर रात के 12 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वो बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी था। इससे पहले वो कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। ये कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर वाक़या था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन ये भी मजबूरी थी। वो कीमती चाबियां थी, उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी और उन चाबियों को तलाश करते करते वो रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। 400 एक अजीब सी मौत की वहशत थी। फातिमा के शौहर फुरकान का दिल बैठने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था, वो उसके कब्र के पास पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियों का हसूल था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा तो गौरकन वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? फातिमा के शौहर ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गौरकन कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। फातिमा का शौहर घबराकर कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। शाम को अपनी बीवी को यहाँ दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गई हैं और वो चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। बराए मेहरबानी आप ही मेरी मदद कर दो। ये सुनना था कि वो आदमी जो गौरकन था फातिमा के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र की खुदाई की। फातिमा के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबियां भी मिलने की उम्मीद जाग गई थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब फातिमा के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो फातिमा के शौहर के होश उड़ गए। गौरकन ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वो कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो उसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है? फातिमा के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ उसने देखा है वो सच में क्या उसकी बीवी के साथ ही हो रहा था? फातिमा तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी का तो हर कोई एतराफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ हो। वो परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल गई? गौरकन ने कहा, तुम चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि इसका ये अजाब खत्म नहीं हो रहा और वो किस हाल में है। इसकी तरफ से तौबा इस्तगफार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी जिंदगी में किया है तो उसके बारे में पता लगाओ ताकि इसकी मगफरत हो सके। फुरकान रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। फातिमा की माँ ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। फुरकान फातिमा की माँ के कदमों में बैठ गया। कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लुट गया और अभी भी बुरी तरह वो कांप रहा था। फातिमा की माँ घबरा गई, पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही क्या माजरा है? इतनी रात तक कहाँ थे? फुरकान ने बताया, वो चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर तो जो मंजर मैंने देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। फातिमा की माँ भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ, फुरकान बताओ तो सही क्या हुआ? और फिर फुरकान ने रोते हुए बताया कि जब फातिमा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियों को तलाश कर सके, मेरे होश उड़ गए। अम्मा,
فاطمہ جیسی نیک عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ فاطمہ کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر آئے جو بہت بڑے ہو چکے تھے، جیسے لٹک گئے ہوں، جبکہ باقی کا جسم سلامت تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھی اور پھر دوبارہ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں سمجھ نہیں سکا یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، لیکن گورکن نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے اور صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ فرقان روتے ہوئے کہنے لگا، اماں سمجھ نہیں آتا اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی تھی؟ وہ تو ان ہونٹوں سے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، اس نے کبھی کسی کی ان ہونٹوں سے برائی نہیں کی تھی، وہ اچھی عورت تھی۔ فاطمہ کی ماں اور اس کا شوہر ایسے ہی ساری رات روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے فاطمہ کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو فاطمہ کی ماں کہنے لگی، مسجد کے امام صاحب کو خاموشی سے ساری باتیں بتاؤ اور پتہ کرو کیا معاملہ ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی؟ امام صاحب بہت ہی نیک اور پہنچے ہوئے انسان ہیں، یقیناً وہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ فرقان کو بھی یہ بات مناسب لگی، اس مسئلے کا اگر کوئی حل بتا سکتا تھا تو وہ امام صاحب ہی تھے۔ فرقان نماز کے لیے گیا تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے امام صاحب کو روک لیا اور تنہائی میں انہیں روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، میں فاطمہ کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرقان امام صاحب کو اپنے گھر لے آیا اور فاطمہ کی ماں سے اس کی ملاقات کروا دی۔ امام صاحب پوچھنے لگے، اماں بتاؤ فاطمہ کہیں کسی کی چگلی تو نہیں کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا ہو؟ فاطمہ کی ماں کہنے لگی، نہیں، میری بچی صرف سلائی کا کام کرتی تھی، اسے اتنی فرصت کہاں کہ وہ اس پڑوس میں آئے جائے یا اپنی سہیلیوں کو اپنے پاس بلائے۔ پھر یہ سن کر امام صاحب نے ایک ایسا سوال کیا جس سے فاطمہ کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا کہ فاطمہ کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی، یعنی کوئی بچا ہوا کپڑا، کوئی جوڑے پر لگانے والی لیس وغیرہ۔ فاطمہ کی ماں کہنے لگی، فاطمہ تو بچے ہوئے کپڑے اور دھاگا وغیرہ سب کچھ واپس لوٹا دیتی تھی اور جو کپڑا اسے چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے، اماں سوچیں کہیں کوئی ایسی غلطی جس کی وجہ سے اس کے منہ پر عذاب آیا ہو، لیکن پھر بھی اس نے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو ضرور کیا ہے۔ امانتوں کے معاملے میں ہمیں بہت سختیاں ہیں، بہت سخت طور پر سوال جواب کا سامنا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے یہاں امانت کا ہی کوئی معاملہ ہے، کیونکہ فاطمہ بیٹی کی نیکی سے تو میں خود واقف ہوں، کیونکہ امام صاحب بھی فاطمہ کو اچھی طرح جانتے تھے، انہی کے پاس تو فاطمہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے، بی بی پھر بھی بیٹی کی کوئی ایسی بات سوچ کر بتاؤ جو وہ کیا کرتی تھی اور اس چیز کا تعلق فاطمہ کے ہونٹوں سے ہو۔ فاطمہ کی ماں بہت سوچ کر کہنے لگی، اس کی ایک ایسی عادت تھی جس سے مجھے بہت چڑ تھی، وہ کینچی کی بجائے اپنے منہ سے دھاگا توڑتی تھی اور پھر دھاگے کا جو ذرا ریشہ اس کے منہ میں یا ہونٹوں میں رہ جاتا اسے دانتوں میں چباتی۔ اکثر ہی میں نے اس کا منہ چلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ بار بار کینچی نہیں اٹھاتی تھی، منہ سے دھاگا کھینچ کر توڑ دیتی تو جو ذرا منہ میں رہ جاتا اس کو منہ میں چبا کر تھوک دیتی تھی۔ بہت بار میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح ہونٹ بھی کٹ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی امام صاحب کہنے لگے، تو پھر ہو سکتا ہے یہ عذاب اسی دھاگے کے ذریعے کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب فاطمہ کی موت ہوئی تھی تو اس سے پہلے وہ کپڑے سلائی کرتی کرتی اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئی تھی، شاید اس کی موت کے وقت وہ دھاگے کا ذرا اس کے منہ میں رہ گیا ہو اور اسی دھاگے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہو۔ سلائی کے بچے ہوئے سامان کے ساتھ دھاگے کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی اس شخص کی امانت کہلاتا ہے جو کپڑوں کی سلائی کے پیسے دیتا ہے۔ ساری بچی ہوئی چیزوں کی طرح دھاگا اور دوسری چیزیں بھی واپس کرنا ضروری ہوتی ہیں، اور جو لوگ بھی فاطمہ سے کپڑے سلواتے تھے ان سب سے بات کر کے فاطمہ کی عادت کے بارے میں بتائیں اور اس کے لیے معافی مانگ لیں۔ یہ سن کر فاطمہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ بظاہر تو یہ بہت معمولی سی بات تھی، لیکن اس کی وجہ سے فاطمہ کو اتنا سخت عذاب ہو گیا، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پھر فاطمہ کی ماں نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے فاطمہ کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، اور سب کو فاطمہ کی اس چھوٹی سی عادت کا بتا کر فاطمہ کی مغفرت کے لیے ہاتھ جوڑے، لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات تو تھی نہیں، اسی لیے سب نے فوراً معاف کر دیا۔
کچھ لوگوں کی نظر میں یہ تو گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہے، اعمال میں وہ اکثر بھاری ہوتی ہے۔ یہاں اب یہ معاملہ امانت کا تھا، شاید اسی لیے فاطمہ کی پکڑ ہو گئی تھی۔ سب لوگ فاطمہ کی اچھی عادتوں سے واقف تھے، اسی لیے فاطمہ کو معاف کر کے چلے گئے۔ اسی رات فاطمہ کی ماں نے اپنے داماد سے کہا، فرقان، جلدی سے دوبارہ چابیوں کے لیے تم اس کی قبر لازمی کھودو اور اندر کا منظر دیکھ کر بتاؤ کیا اس پر عذاب ہٹ گیا ہے۔ فاطمہ کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ کیا واقعی ایک ذرا سا دھاگا اس پر عذاب کی وجہ بنا تھا؟ اس رات فرقان پھر گورکن کے پاس گیا اور ان دونوں نے مل کر قبر کھود دی تو دیکھا کہ فاطمہ کی میت بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں تھا۔ چابیاں بھی اسی قبر میں تھی۔ فرقان نے وہ چابیاں وہاں سے اٹھائیں اور قبر واپس سے بند کر دی اور گھر واپس آ کر فاطمہ کی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ان کی بیٹی پر سے عذاب الہی ہٹ گیا۔ اور پھر جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا کہ اس قدر نیکوکار عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑا تھا۔ سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کی اور پھر سب نے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اسی دن کے بعد گاؤں میں ہر کوئی امانت کو لے کر بہت چوکنا ہو گیا۔ کسی کے پاس کسی کی ذرا سی چیز ہوتی تو اسے فوراً واپس لوٹایا جاتا۔ فاطمہ تو چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے اپنی ماں اور شوہر کو اداس کر گئی۔ وہ فاطمہ کی بیٹی اور فاطمہ کا شوہر اور ماں تینوں اسے ہر وقت بار بار یاد کرتے۔ فاطمہ تو پھول تھی جس کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے باوجود بھی لوگ اسے بالکل نہیں بھولے تھے۔ وہ اپنے اچھے اخلاق اور رویے کی وجہ سے سب کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ وہ اب جنت کے کسی اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ جو چھوٹا سا گناہ اس سے ہوا تھا، اس کی سزا وہ بھگت چکی تھی۔ کہنے کو تو یہ صرف معمولی سی بات ہے کہ چھوٹا سا دھاگے کا ٹکڑا منہ میں توڑنے پر اس کا ریشہ منہ میں رہ گیا، جسے فاطمہ نے چبا کر تھوک بھی دیا تھا، لیکن اکثر سلائی کرنے والی عورتوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ بہت سی عورتوں کو میں نے خود منہ سے دھاگا توڑتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ اس کی وجہ سے بھی انسان کو اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا؟ یہ ذرا سے دھاگے کا ریشہ بھی امانت کا ایک حصہ ہے اور یہ معاملہ قبر تک جائے گا، اور اس ذرا سے لاپرواہی کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب ہوگا۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو اس شخص کے نام ہے جو سلائی کڑھائی کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسی کوئی غلطی کرتے ہیں تو خدارہ ایسی کوئی غلطی نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، دھاگے سے لے کر بٹن تک ہر چیز کو واپس کر دیا کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، اور جو لوگ امانت کے بارے میں محتاط نہیں رہتے وہ بھی اس کہانی سے بہت بڑا سبق حاصل کریں گے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔